اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی بنیادی سوال یہ ہے کہ مشترکات کا تعین کون کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشترکات کا تعین در حقیقت ایک اجتہادی و علمی کام ہے جو ان مسالک کے مختلف علماء جمع ہو کر یہ اس بات کا تعین کریں گے کہ کون کون سے ایسے محور ہیں جن کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے اور وحدت اسلامی کو شروع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ توحید ہے، جیسا کہ نبوت ہے، جیسا کہ کعبہ ایک ہے، جیسا کہ قرآن کریم ایک ہے، جیسا کہ مختلف فروعی مسائل میں کچھ چیزیں مسلمات ہیں ان پر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے خود نظام قرآنی ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کے بنیادی اصول ہیں بعض۔ البتہ یہ کام ایک اجتہادی عمل ہے جس کو خود علماء آپس میں بیٹھ کر اس کا ایک عملی منشور بنا لیا جائے، ایک علمی منشور بنا لیا جائے کہ ان محوروں پر آ کر یہ علماء امت اسلامیہ کو متحد کر سکتے ہیں ابتداء کے اندر، اور پھر بعد میں اس کا دائرہ وسیع تر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نقطے کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ در حقیقت وحدت اسلامی ایک عملی اقدام ہے، فقط نظریاتی عمل نہیں ہے جس کو باقاعدہ عملی منشور، عملی آئین کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی چاہیے کہ جس پر علماء آ کر کام کریں، اہل اسلام کو متوجہ کریں۔ خصوصاً علماء اسلام کا یہ فریضہ ہے کہ وحدت اسلامی کے موضوع سے متعلق کاملاً آگاہی حاصل کریں کہ کون سے محور ہیں جن کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، اور جن کو ابتداء میں بنیاد بنا کر پھر آئندہ کے لیے وسیع وحدت کے لیے اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ کام ممکن ہے، لیکن یہ وسعت قلبی کے ساتھ انجام پا سکتا ہے، اور علماء جب ان مشترکات کو معین کر دیتے ہیں تو پھر امت اسلامیہ کی تشکیل ان بنیادی قرآنی محوروں پر ممکن ہے، بلکہ لازم ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے۔ پس پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مشترکات قرآنی، مشترکات اسلامی، مشترکات بین المسالک کو آپس میں معین کیا جائے اور ان پر کام کیا جائے، اور ان کی صحیح تفسیر و تبیین کو معین کیا جائے، اور اس کے مطابق ایک آئیڈیالوجیکل شکل میں، ایک نقشہ راہ کی شکل میں ان پر کام کو شروع کیا جائے۔